ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ہم تقریباً ہر روز ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں، یو ایس کی، یورپ کی، ویسٹ کی، لیکن آج ذرا آغاز کرتے ہیں مسلم ممالک سے. آج جو استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں تمام مسلم ممالک سے لوگوں نے شرکت کی، تمام وزرائے خارجہ نے شرکت کی بلکہ. اور کیونکہ ٹرکی اسے ہوسٹ کر رہا تھا تو صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ اسرائیل ایک زہریلا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہے ویسٹ کو، اور مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی انہوں نے رائٹرز نے یہ کوٹ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ اردوان نے یہ بھی کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے جو ہیں وہ ایسے ٹائم میں کیے گئے جب US کے ساتھ وہ نیوکلیئر ٹاکس کر رہا تھا، تو اسرائیل نے یہ نیوکلیئر ٹاکس کو سیبوتاج کیا ہے اور ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں ٹو لٹل ٹو لیٹ، بیکاز اگر پورا مڈل ایسٹ افیکٹ ہو رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک بردرہڈ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، تو یہ آپ کو آج کیوں یاد آیا یہ سب کہنا؟ یہ جب معاملہ بریو اپ ہو رہا تھا، سمر کر رہا تھا، جب آپ کو لگ رہا تھا کہ اسرائیل جو 2023 سے غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا ایونچول ایم یہی ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے. اس سے پہلے بڑا سسٹمیٹکلی حزب اللہ کو اس نے سابوتاج کیا، ٹارگٹ کیا، لیبنان میں جو اس کی پولیٹیکل گورنمنٹ تھی وہ ختم کی، اس کی وہاں پریزنس نیوٹرلائز کی. اسی طرح انہوں نے حماس کو جس طریقے سے کمپرومائز کیا، ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیا، یحییٰ سنور ہوں یا اسماعیل ہانیہ ہوں، حسن نصر اللہ ہوں، سب کو قتل کیا. حوثیز جو ہیں ان کے ساتھ خود کوئی 6 ویکس کی امریکہ وار کر چکا ہے اور مستقل وہ جس حد تک لڑ سکتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ان کی بھی کیپیسٹی بہت کم ہو گئی ہے. سیریا میں بشار الاسد کی گورنمنٹ گر چکی ہے، وہاں احمد الشرع آ گئے ہیں. ٹرکی نے بڑا رول پلے کیا ہے بشار الاسد کی گورنمنٹ کو گرانے میں، اور وہاں پر اب جو آگے جا کے ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں بشار الاسد کے جو لائلسٹ تھے ان کو فوج سے بھی نکال دیا گیا ہے، ان کو سول ڈیفنس پولیس، ان کو جگہ نہیں مل رہی. نئے لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں، نوبڈی نوز وہ نئے لوگ کون ہیں. کیا وہ کوئی ملیشیا فورسز ہیں جو احمد الشرع جو اب پریزیڈنٹ ہیں وہ پہلے جن کو لیڈ کرتے رہے ہیں؟ بہرحال وہ جو بھی لوگ ہیں ان کو ٹرین کرنے میں ایز اے سول ڈیفنس فورس یا ایز اے پولیس یا گورننس کے معاملات میں ٹرکی بڑا میجر رول پلے کر رہا ہے سیریا کی ری بلڈنگ میں، اور ساتھ میں اسرائیل کے ساتھ یہ نیگوسیشنز کرنے میں کہ کتنے کنٹرول کی اجازت وہ دے سکتا ہے سیریا میں اسرائیل کو، اور ٹرکی خود کتنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے. اسی طرح جو ایک گروپ تھا جس کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا تھا، سیپریٹسٹ موومنٹ تھی، وہ بہت عرصے سے سیریا میں اس کی بیس تھی، اس کو بھی ٹرکی نے اسی سارے عرصے میں ڈسمینٹل کر دیا ہے. While we are talking about Iran war, Iran and Israel war, اسرائیل نے کل بھی مزید 15 کلومیٹرز اندر آ کے سیریا میں لوگوں کو گن پوائنٹ پہ ان کے گھروں سے نکال کے وہاں پہ بھی اسی طرح گھر مسمار کرنے شروع کر دیے ہیں جس طرح وہ غزہ میں آلریڈی کر رہے ہیں. سو یہ سب آپ کے سامنے ہو رہا تھا. نہ ہم نے سعودی عربیہ کو آگے آتے دیکھا، نہ ہم نے UAE کو آگے آتے دیکھا، بحرین، قطر، بلکہ یہ لوگ تو ہوسٹ کرتے رہے ہیں. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ گئے ہوئے تھے، اور اگر وہ اتنا زیادہ بزنس میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو بڑا گولڈن موقع تھا کہ ساتھ کنونس کر لیتے ان کو کہ سیز فائر کرائیں، غزہ میں بہت ہو گئی، کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف آئیں، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہی دے دیں فلسطینیوں کو، اور ایران کی طرف جانے سے گریز کریں. پہلے ہی اس خطے میں بہت سارے ایسے ملک ہیں، لیبیا ہے، عراق ہے، اب تو سیریا بھی ہے، جو ابھی تک سٹیبلائز نہیں ہو سکے. لیبنان کا آپ حشر دیکھ لیں، لیکن کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں بولا، کسی نے ایسی پوسچرنگ بھی نہیں کی، کسی نے ایسا انیشیٹو بھی نہیں لیا. سو یہ جو آج پریزیڈنٹ اردوان نے تقریر کی ہے، یہ صرف تقریر ہے، یہ صرف لپ سروس ہے. سو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ جو کانسیپٹ ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے مسلم امہ کا، دیر از نو مسلم امہ، دیر از اونلی سیلف انٹرسٹ. ہر کوئی ایک اسٹریٹیجک سیلف پریزرویشن موڈ میں چل رہا ہے. اور اگر یہ سارے جو ریزسٹنس کا ایک ایکسس تھا ایران کا، جس کو ویسٹ جو ہے وہ ایکسس آف ایول کہتا ہے، اگر وہ آج نیوٹرلائز ہو گیا ہے اور ایران کے ساتھ کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، تو یہ سارے ممالک اس میں اتنے ہی کمپلیسنٹ ہیں جتنا US ہے اور جتنا ویسٹ ہے. سو آئی بلیو ان کلیئرٹی.
A lot of people say کہ جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں شاید کسی کی سائڈ لے رہی ہوتی ہوں. آئی اونلی بلیو ان کلیئرٹی اینڈ ڈسپیشنیٹ انالیسز. اگر میں فیکٹس کو ٹوسٹ کروں یا اپنے اوپینین سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں صرف وہی صحیح ہے، تو یہ ایک طرح کی پلیجرزم ہے، یہ ایک طرح کا یلو جرنلزم ہے. آئی کانٹ ڈو دیٹ. اب آتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف. انہوں نے جو لیٹسٹ بات چیت کی ہے جرنلسٹ کے ساتھ، انہوں نے کہا آئی ڈونٹ کیئر واٹ تلسی گیبارڈ سیز. یہ انہوں نے تلسی گیبارڈ کے بارے میں جو کہا ہے وہ ان کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں. یہ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ بیکاز رپورٹرز انہیں یہ کوٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس کی اپنی انٹیلیجنس سمجھتی ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی نیوکلیئر تھریٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. اٹ از اونلی نیتن یاہو ہو از سیئنگ دیٹ. تو وہ اپنی ہی انٹیلیجنس کو غلط کہہ رہے ہیں، اپنی ہی اپوائنٹ کی ہوئی اپنی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں کہ شی از رانگ. دس از ہاؤ کلیئر ہی از کہ انہوں نے شاید یہ سوچ رکھا ہے کہ نیتن یاہو جس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں وہ چیزوں کو لے کے جائیں گے. ایک اور جرنلسٹ نے کویسچن کیا کہ جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے کلیکٹیولی، چاہے اس میں آئی اے ای اے کی آپ اگزامپل لے لیں، رافیل گروسی جو اس کے ہیڈ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ملی. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ even if it is my intelligence community, they are wrong. They are absolutely wrong. یعنی وہ بالکل کوئی اور پوائنٹ آف ویو اپنے ہی جرنلسٹ کا سننے کو تیار بھی نہیں ہیں. اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ایک اینالسٹ ہیں ہیدی زاؤ، جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بات چیت سے یہ بالکل صاف لگ رہا تھا کہ ہی از ریئلی میکنگ اے پوائنٹ دیٹ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو میک این ایفرٹ ٹو آسک اسرائیل ٹو ایز اپ آن اٹس ایریل بامبنگ آف ایرانین ٹارگیٹس. یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ یہ جنگ رکوائیں. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے 2 ہفتے کیوں لیے ہیں؟ اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے، صرف انالیسس کیا جا سکتا ہے. ان 2 ہفتوں میں یا تو کمپلیٹ جو سپورٹ حاصل ہے اسرائیل کو، اس کی بیس پہ وہ جتنا بومب کر سکتا ہے ایران کو کرے گا، ایران کی بھی جتنی کیپیسٹی ہے وہ بومب بیک کرے گا، دونوں ایک دوسرے کو بلیڈ کریں گے. تو شاید 2 ویکس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نیش بچ جائے جس میں وہ اٹیک نہ کرے اور ایران نیوٹرلائز بھی ہو جائے. یہ بہت بڑی گیمبل ہے. جب ڈسیپشن کا نام لیا جاتا ہے عام طور پہ لوگ اسے نیگیٹو چیز سمجھتے ہیں، لیکن وار کے دنوں میں ڈسیپشن سے کام لیا جاتا ہے. ہر طرح کی پوسچرنگ کر کے دشمن کو ایک میسج دیا جاتا ہے کہ ہم تو بہت لانگ ٹرم وار کے لیے تیار ہیں، اگر دشمن کمزور ہوگا تو شاید ڈر جائے گا اور ٹیبل پہ آ جائے گا. اسرائیل کے اوپر اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو پورا نظام ہے وہ بنکرز پہ مشتمل ہے. ذرا سی بامبنگ ہوئی ہے، ان کو شاید فرسٹ ٹائم جا کے اپنے بنکرز میں چھپنا پڑا ہے، اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کہیں گے کہ اس جنگ کو جلدی ختم کرو، یہ غلط ہے. وہ کہیں گے ایران کو جلدی ختم کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جنریشن ہے اسرائیلیز کی، لیونگ آن اسرائیل، جو بڑی ہی اس کنڈیشننگ کے ساتھ ہوئی ہے کہ ایران از ایول. سو ان کے خیال میں تو ایران جب تک ختم نہیں ہوگا، نیتن یاہو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں، ہمارے لیے یہ بڑا ڈسکمفرٹ ہے کہ ہمیں بار بار بنکرز میں جانا پڑتا ہے، تو اس کو جتنی جلدی ختم کر سکتے ہیں وہ کریں. پریزیڈنٹ کلنٹن نے کل ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹ ہیز بین ویری کلیئر سنس ڈے 1 کہ یہ نیتن یاہو کا اپنا پرسنل وینچر ہے. وہ اپنی قوم کے سامنے ہیرو بننا چاہتے ہیں، وہ آفس میں ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں، وہ کنیسٹ جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس میں رول کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت امید یہ کرنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ایوائڈ کریں گے. پریزیڈنٹ کلنٹن کہہ رہے ہیں ان کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہی امید ہے کہ وہ شاید اس جنگ کو روک لیں، کیونکہ اگر یہ نہ رکی یہ بہت وائڈ کانفلکٹ بنے گا. اسی طرح اگر خود یو ایس ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرے، جو کہ ان کو سمجھ تو ساری ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو دا ڈیسیجن میکنگ تو اس وقت جو وار مانگررز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جیت جاتے ہیں، یا ڈیپ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے. عام طور پہ جیسے ہی جنگ کا تذکرہ کریں لوگ ملٹری کمپیریزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کسی حد تک بات ٹھیک ہوتی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کون سا ملک ملیٹریلی زیادہ مضبوط ہے اور کون سا نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت کمزور ملک جس کو آپ بہت عرصے سے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہوں، جب وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو شاید
شاید اس نے اپنی پوزیشن ضرور مضبوط کی ہوتی ہے کسی نہ کسی انداز میں. دس از وائی آئرن ڈوم جو کہ دنیا کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیفنس سسٹم ہے اس میں سے بھی پینیٹریٹ کر کے بامبس پہنچے ہیں تل اویو میں اور حیفا میں. ہاسپٹل بامبنگ. اب آئرنی یہ ہے کہ دنیا جب وہاں پہ ہاسپٹل پہ بامبنگ ہوتی ہے تو اس کا پورا کلوز اپ وال ٹو وال کور کرتی ہے اور دکھاتی ہے دیکھیں آپ نے ایران نے ہمارے سولینس کے اوپر ہاسپٹلس کے اوپر حملہ کر دیا. جب غزہ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہاں پہ ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں. جب ایران کے سولینس پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ایول رجیم ہے جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ہپوکریسی کے اس دور میں یہ ڈٹرمن کرنا یا یہ سمجھنا صرف جذبات کی بیس پہ کہ جو لوگ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں وہی جیت جائیں گے، وہ آپ کی خواہش تو ہماری ہو سکتی ہے. آف کورس وی وانٹ کہ غزہ کے لوگ جیتیں، غزہ کے لوگوں کو آزادی نصیب ہو، ایران کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو، بٹ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. امریکہ کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ 1954 سے لے کے 1975 تک 21 سال کی ویتنام وار میں ان کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. ہار کے وہاں سے نکلے اور ان کی نسلوں نے اس کا خمیازہ بھگتا. اس کے بعد آپ افغانستان کی وار دیکھ لیں، پوری نیٹو فورسز، پوری یو ایس فورسز اپنی پوری مائٹ کے ساتھ وہاں پہ آئی تھیں، ہار کے وہاں سے نکلی. اینڈ میں رجیم انہی طالبان کی ہے جن کے خلاف آپ لڑ رہے تھے. سو کیا اتنی ایکسپینسو اینڈ لانگ وارز مزید یو ایس افورڈ کر سکتا ہے؟ And this is 10 times more wider the conflict as compared to the Afghanistan. اس کی وجہ یہ پوری بیلٹ ہے، اس میں اوشنز بھی ہیں، اس میں پورٹس بھی ہیں، اس میں اسٹریٹس بھی ہیں، اس میں ملک ہیں، بے تحاشا ایک بیلٹ ہے پوری. آپ نے ان کو تو ری میپ کر دیا ہے ڈفرینٹ طریقوں سے. بٹ ایران کے ساتھ اگر کانفلکٹ لمبا چلتا ہے اور اس میں یو ایس بھی شامل ہوتا ہے تو اس میں اینڈ کیا ہوگا؟ ہم 2 منٹ کے لیے اینڈ گیم سوچ لیتے ہیں. اگر آپ اپنی مرضی کی گورنمنٹ بھی وہاں انسٹال کر دیتے ہیں تو ہر نئی گورنمنٹ جو سرنڈر کرنا چاہے گی یو ایس کے آگے، یعنی اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی سرنڈر کرنا چاہے گی، وہاں کے عوام ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آج خود ایرانین کرنٹ رجیم بھی اگر یہ کہہ دے کہ ہم مزید نہیں لڑ سکتے، ہم سب کچھ سرنڈر کر رہے ہیں، تو وہاں پر انٹرنل ریوولٹ شروع ہو جائے گا. بیکاز آپ نے ان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا ہے کہ اب وہاں کا ہر سٹیزن یہ سمجھ گیا ہے کہ مائٹ از رائٹ. سروائیول کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اگر سروائیول کے لیے بامب ضروری ہے تو وی وانٹ اٹ. ہم نے آلریڈی فوٹیجز دیکھی ہیں تہران کی سڑکوں پہ، خواتین کہہ رہی ہیں کہ وی وانٹ دا بامب. سو وہاں پہ رجیم چینج کر کے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کیوس کریٹ کر کے اگر آپ وہاں پر چیزوں کو کیوس میں ہی اور انارکی میں ہی چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اچھا ہے ڈی اسٹیبلائزڈ رہے، تو بھی اگر وہ ایک نیوکلیئر ملک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو a chaotic and anarchic situation in a nuclear country, how does that make you safe? یہ کویسچنز ہیں جو پوچھنے چاہیے ہمیں آپ کو ایک دوسرے سے. یہ صرف OIC میں کھڑے ہو کے جو تقریریں کر رہے ہیں مسلمان رہنما بھی، اور جو اسرائیل کے اوپر اپنی مائٹ کا ایک جنون سوار ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، بیکاز 2023 سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک وائڈر کانفلکٹ کیا افورڈ ہو سکتا ہے ود اے نیوکلیئر کنٹری؟ آپ مستقل اسے نیوکلیئر کہہ رہے ہیں، اس لیے میں بھی اسے نیوکلیئر کہہ رہی ہوں. ایک اور اینگل اس میں ایڈ کریں. اس وقت اگر کوئی کنٹری ایران کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور سپوزٹلی رشیا کرتا ہے کیونکہ رشیا کے ساتھ ان کے ڈیفنس پیکٹ بھی ہیں، رشیا اس وقت ایکٹیولی کوشش بھی کر رہا ہے کہ اس وار کو رکوایا جائے، ایران کے ساتھ رشیا کے پرانے تعلقات ہیں، تو جو آپ سچویشن رشیا کے لیے یوکرین میں کریٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کو جو ٹف ٹائم آپ یوکرین میں دے رہے ہیں، اگر رشیا بیک کرنا شروع کر دے ایران کو ایز اے کنٹری، تو پھر یہ کانفلکٹ کہاں تک جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ کولڈ وار میں جس طرح یو ایس نے اور سوویت یونین نے کوئی جنگ ڈائریکٹلی نہیں لڑی تھی، بلکہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ بیٹل گراؤنڈز پہ رجیم چینج کرتے رہے اور مختلف علاقوں میں جنگیں لڑتے رہے، برلن وال تک بن گئی، اس کے بعد وہ کولیپس کی. کیا وہی سچویشن آپ دوبارہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اور ورلڈ وار 3 یہاں پر لڑی جائے، جو کہ آپ خود تو ایوائڈ کرتے رہے یہ کہہ کے کہ نہیں دس وار شوڈ ریمین کولڈ بیکاز ہم نے ہیروشیما ناگاساکی سے سیکھا ہے کہ بام نہیں یوز کرنا. تو بام تو آپ نے یوز نہیں کیا، لیکن کئی ملکوں کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا، اپنی پراکسی وارز لڑیں، رجیم چینج کی. تو ابھی بھی اگر ایک دفعہ پھر رشیا از یور اینمی اور وہ ایران کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے وار لمبی چلانے کی سوچ لی، تو پھر کیا بنے گا؟
These are the questions that we should be asking. I'll see you tomorrow.